کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی بہت ہی نیک اور پارسا حکمران تھا اور اسے اپنے ایک غلام ایاز سے بہت محبت تھی۔ ایک دن ایک آدمی نے سلطان محمود سے پوچھا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک حقیر غلام کو 30 وزیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر اس شخص میں ایسی کیا بات ہے؟ سلطان محمود اس کی بات سن کر چپ رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد سلطان نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے 30 وزیروں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور ان سے پوچھ کر آئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ شخص اس قافلے کے پاس گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ کر بتلایا کہ قافلہ ایک شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ قافلے والوں نے کس طرف جانا ہے؟ وزیر اس سوال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے یہ بات پوچھی ہی نہ تھی۔ پھر سلطان نے ایک دوسرے وزیر کو بھیجا کہ وہ پتہ لگا کر آئے کہ قافلے کی منزل کہاں تک ہے۔ دوسرا وزیر کچھ دیر میں جواب لے کر آیا کہ قافلہ عراق جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ ان کے پاس سفری سامان میں کیا کچھ ہے، لیکن وہ شخص اس کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے والوں سے یہ بات پوچھی ہی نہ تھی۔ سلطان نے پھر تیسرے وزیر کو روانہ کیا کہ جاؤ اور تم معلوم کر کے آؤ کہ ان کے پاس سامان کتنا ہے۔ وہ وزیر فوراً معلوم کر آیا کہ ان کے پاس ضرورت کا تمام سامان موجود ہے۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ قافلہ شہر سے کب روانہ ہوا تھا؟ اس وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور لا علمی کا اظہار کیا۔ مختصر یہ کہ سلطان نے اپنے تمام وزیروں کو قافلے کے پاس بھیجا۔ وہ جاتے اور صرف ایک ہی سوال کا جواب لاتے، قافلے سے مکمل معلومات حاصل نہ کرتے۔ سبھی اپنی سمجھداری ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اور ایاز کو بلا لاؤ۔ ایاز جیسے ہی آیا تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور پتہ لگائے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ ایاز بادشاہ کی بات سن کر وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں واپس آ گیا۔ بادشاہ نے باری باری وہ تمام سوالات جو وزیروں سے کیے تھے ایاز سے بھی کیے، جن کے وہ فوراً سے جواب دیتا رہا۔ ایاز کے جوابات سن کر وہ تمام وزیر شرمندہ ہو گئے اور معافی بھی مانگی اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایاز کی برابری نہ کر سکتے ہیں۔ بے شک اس کی ذہانت و فطانت خدا داد صلاحیتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا جسے چاہے خدا داد صلاحیتیں عطا کرے۔